میرا ہاں کوشچن یہ ہے کہ جب کسی بھی قادیانی سے ہماری بحث ہوتی ہے نا، تو وہ سیدھا سب سے پہلے معاملہ چھیڑتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یا مہدی علیہ السلام کا، تو جی، اس پہ وہ بہت زیادہ الجھا دیتے ہیں. اس پہ کیسے ان کو قائل کیا جائے؟ جی آپ کا یہ کویسچن واقعتاً ہی پریکٹیکلی بھی ایسے ہی ہے. جتنے لوگ بھی قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں یا ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو ہی چھیڑتے ہیں، نزول مسیح کو. بلکہ ان کی ایک یہ نفسیات بھی ہے کہ وہ اس طرح سے باور کرواتے ہیں امت پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، قسم پرسی کی حالت میں بڑی پریشانی کی احوال ہیں، بلکہ کسی اس دور میں بڑی ضرورت ہے کسی مہدی کی، کسی مسیح کی، کسی نجات دہندہ کی. ایسے ہمدردی پہلے سمیٹتے ہیں. تو ہمدردی سمیٹنے کے بعد پھر آتے ہیں ضرورت ہے مہدی کی، مسیح کی. پھر ان کا تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہدی اور مسیح جو ہیں غلام احمد قادیانی کی شکل میں تشریف لائے ہیں. تو اس حوالے سے اصل میں ہماری نوجوانوں کی علمی کمزوری ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا، اس پر قرآن مجید سے ہماری پوری تیاری ہونی چاہیے، اور جس آیت سے وہ استنباط کرتے ہیں اس کا صحیح فہم ہمارے علم میں ہونا چاہیے. دیکھیں، یہودی حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اے میرے نبی، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سولی پہ لٹکا دیں. انی متوفیک، میں تو آپ کو پورے کا پورا اپنے پاس لے لوں گا، آپ کے جسم، آپ کی روح سمیت بحفاظت آپ کو لے لوں گا. آگے کہا رافعو کا، نہ صرف یہ کہ پورا اپنے پاس لوں گا، بڑی عزت اور شان کے ساتھ تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرو کا، اور تجھے پاک صاف کر دوں گا کہ تجھ تک ان کے ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکیں گے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو میں کافروں کے اوپر بالادستی نصیب کر دوں گا. یہ قیامت تک کا اللہ نے ایک پورا پلان بتایا کہ اس وقت میں آپ کو بحفاظت پورے کا پورا اپنے پاس اٹھا لوں گا، اور بلندی اور رفعت اور مقام و عزت بھی دوں گا، اور آسمانوں پہ بھی اٹھا لوں گا، اور جو آپ کو ماننے والے ہیں ان کو غلبہ دوں گا. اس سے مراد یہی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے. جو آپ کو ماننے والے، مطلب توحید کے اوپر جو لوگ قائم ہوں گے، اور اس دور کی جو حضرت عیسیٰ کے دور میں نبوت نبی علیہ السلام کی جاری ہے، اس کو ماننا، اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو غلبہ نصیب فرمائے گا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. تو یہ صحیح سیاق سباق ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم سیاق سباق سے پورا ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن مجید بات سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھانے سے سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہمیں کہنا چاہتا ہے، اور یہ یتوفا کا مفہوم ہوتا ہے. مزید ان کو اس انداز سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ چلیں فرض کیا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تھے، اب جو دوبارہ عیسیٰ آنے تھے وہ غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے ہیں، تو آپ ان سے کہ یار یہ سوچ سمجھ کے بات کریں. ان کا نام عیسیٰ تھا، ان کا غلام احمد نام ہے. عیسیٰ کے والدہ کا نام مریم تھا، غلام احمد کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. حضرت عیسیٰ کے یہ معجزات تھے، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. ان کی شکل و صورت کتنی پیاری تھی، وہ حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے. اور تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اور آپ فوری طور پہ غلام احمد قادیانی کے کریکٹر کی طرف ہیں، کردار کی طرف ہیں. ان کو یہ بتائیں کہ غلام احمد قادیانی کیسے مسیح ہو سکتا ہے، بلکہ اس نے آ کے کیا مسیحائی کی ہے، اور زیادہ مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی میں دیا، اور یہ کہہ دیا اب ان کی غلامی فرض ہو گئی ہے، جہاد ختم ہو گیا. اس نے کیا مسیحائی کی مسلمانوں کی، اور اس کے بعد کس ذلت سے اور کس طرح کے حالات سے مسلمان اب تک گزر رہے ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے پاس معلومات پوری ہوں،
اہل علم سے ہم نے استفادہ کیا ہو، ان کی مجالس اٹینڈ کی ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔